تو خان صاحب نے آپ کو اسمبلی میں ایاز صادق صاحب سے رانا ثناء اللہ صاحب سے اور خواجہ آصف صاحب سے بغل گیر ہوتے اگر دیکھ لیا تو وہ آپ تو بین ہو جائیں گے. میں اپنی حالت میں خوش ہوں. چاہے کوئی مجھے زمین میں گاڑ دینا میں پھر بھی اپنے لیے جگہ بنا لوں گا. مجھے ایسی چیزیں کہ کوئی کسی کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے. خان کا میں نے ساتھ دیا ہے 9 مئی کے بعد. جن لوگوں نے ساتھ دینا تھا وہ بھاگ گئے. مجھے ایک اپنے تئیں تو ایک دفعہ انہوں نے نکال ہی دیا تھا. تو اگر کوئی دوبارہ نکالنا چاہتا ہے تو نکال دے. پاکستان کو چلانا سیاستدانوں نے ہے اور سیاستدانوں میں نون بھی ہے, پیپل پارٹی بھی ہے. پارلیمنٹ میں آپ نے بات کر دی مذاکرات کی اور آپ نے کہا کہ یہ خواجہ آصف ہیں, ان کے منہ سے بھی گل کامی گرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے فوری طور پر اس کو کیچ کیا سلپ میں کھڑے ہوئے, اور سب سے اچھا کیچ اسپیکر صاحب نے کیا, اور وہی مذاکرات کا ایک پروسیس سارا شروع ہو گیا سارا. تو یہ آپ کا برین چائلڈ تھا کہ بھائی اس کو اس طرح سے انیشیٹ ہونا چاہیے, اور وہ بالکل فیلڈنگ لگا کے کھڑے ہوئے تھے, یا یہ نیچرل پروسیس تھا سارا چل گیا بس, یا کوئی پہلے سے ہوتی ہے نا کوئی نہیں کس سے میں کرتا. مطلب نون میں دیکھیے ہماری تو سیاست میں رواداری تو غائب ہے. صرف ایاز صادق صاحب جو ہیں ان کے ساتھ سلام دعا تھی. باقی تو ہم پارٹی میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ اسمبلی میں کسی کو جو ہے نہ جپی ڈالنی ہے نہ ہاتھ ملانا ہے, اور یہ بالکل ممنوع ہے. تو لہٰذا نہ بات چیت کے روادار ہیں نہ سلام و کلام کے, اور یہ حالت ہوتی تھی. ادھر سے آوازیں کستے تھے, ادھر سے آوازیں کستے تھے, تانے تیر و نشتر. یہ 9 ماہ میں تو ہم نے یہی دیکھا, کوئی پازیٹیو کام نہیں ہوتا تھا. اور میں نے پھر کڑے ہو کے کہا ہو سکتا کہ شاید مجھ پہ جو ہیں اپنوں کی جو ہیں لاٹیاں پڑتی کہ بھئی یہ آپ نے کیوں یہ کیا. تو میں کڑا ہوگی اور میں نے کہا کیوں اس طرح ہم کر رہے ہیں, یا سوتونوں کی طرح لڑ رہے ہیں. کیونکہ پاکستان کو چلانا سیاستدانوں نے ہے, اور سیاستدانوں میں نون بھی ہے, پیپل پارٹی بھی ہے. اگر یہ ہم سمجھیں کہ جی بس دوسرے کو مائنس کریں گے, تو اگر سیاستدان جس طرح انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, ابھی ملک کی حالت کیا ہے, غیر یقینی صورتحال ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, معیشت قرضوں پہ کڑی ہے, بارڈر پہ حالات خراب ہے, بدامنی پھیلی ہوئی ہے. آپ کا نوجوان نسل ڈوب رہا ہے باہر لیکن نکل رہا ہے پاکستان سے. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں. اگر اس ملک کو ہم نے یہ اس حالت پہ بھی احساس نہیں کیا, آگے کون سا برا دور آئے گا ہم پہ. روپے جو ہیں آپ کی عارضی اور جیلی طور پہ رکی ہوئی ہے. اگر ہم سوچ لیں, دیکھیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کون لائے گا ان حالات کو دیکھتے ہوئے. نہتے لوگوں پہ اگر سرکار گولی چلائے گی تو کس کو یہاں پہ تحفظ کا احساس ہوگا. بنیادی انسانی حقوق کس طرح پامال انہوں نے نہیں کیے, انتہائی بری طرح. احترام آدمیت نہیں ہے, جس کو اٹھانا ہے اٹھا لو, جس کو پکڑنا ہے پکڑ تو لو. آپ بیسیکلی سمجھ رہے ہیں کہ جو ایاز صادق ڈپلومیسی ہے اس وقت, وہ اپنا رستہ نکال لے گی اور منزل مقصود تک آپ لوگوں کو پہنچا سکتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں کچھ نہیں رکھا نہیں اور مذاکرات دیکھیں اب تو آج وہ شرط بھی نہیں رہی تحریری والی بات, جس کو انہوں نے نا اب تحریری طور پہ ہم دیں گے. تو لہٰذا اب آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ہم پہ یہ الزام ڈال دے کہ جی آپ نے مصالحت کے لیے پہل نہیں کی. ہم نے گولیاں بھی کھائی, لاشیں بھی دی, ہم نے جیلیں بھی کاٹ رہے ہیں, ہم نے حکومت بھی گنوائی, لیکن پاکستان کے لیے ہر قیمت ادا کر. مجھے صرف آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ کیا 2 سناریوز آپ ڈرا کریں. ایک وہ سناریو کہ کیا کنڈیشنز ہوں گی کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب مذاکرات ہیں. میرا خیال ہے یہ مذاکرات کا پہلا مرحلہ ہے. اس پہلے مرحلے میں سیاسی قیدیوں کی آزادی جو ہے وہ اگر ہو جاتی ہے تو دوسرا مرحلہ جو ہے مجھے انکلوڈنگ عمران خان صاحب, تو دوسرے مرحلے میں پھر عمران خان صاحب انکلوڈ ہوں گے. اچھا پہلے میں نہیں ہے, پہلے میں جب وہ اندر ہوگا تو کس طرح مذاکرات. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں صرف وہ قیدی جو یاسمین صاحبہ ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, باقی لوگ جو لاہور میں بھی, باقی جگہوں پہ بھی, شاہ محمود قریشی بھی, باقی لوگ بھی سارے, وہ چھوٹ جائیں. اگلے فیز میں پھر آپ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کی رہائی کے لیے آپ مطالبہ رکھیں. نہیں, سیاسی قیدی بشمول خان صاحب پہلے مرحلے میں چھوٹے, پھر خان صاحب خود ہی آگے ان مذاکرات میں بیٹھ کے آگے چلائیں. وہ تو اسٹیٹمنٹس بھی ساتھ آئیں گی.
کون سی اسٹیٹمنٹس؟ وہ جو خان صاحب دیتے ہیں اور جو روایتی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان میں تو وہ آپ وہ اسٹیٹمنٹ میری زبان تو کوئی بند نہیں کرے گا نا. ہو سکتا ہے یہ کوئی جسر آف گڈ ول تو دیں. خان جب باہر آئے گا کوئی ذرا تھوڑا سا انسانیت تمیز رویہ تو کر خان لے. صاحب نے آپ کو اسمبلی میں ایاز صادق صاحب سے رانا ثناء اللہ صاحب سے اور خواجہ آصف صاحب سے بغل گیر ہوتے اگر دیکھ لیا تو وہ آپ تو بین ہو جائیں گے. میں ایک بڑا سینیریو ڈرا کر رہا ہوں جس میں خان صاحب نہیں شاید آپ کو شاید نہ گنجائش دے پائیں. یہ آپ اچھا کر رہے ہیں, ہونا بھی ایسی چاہیے, یہ اچھا پہلی ہے. بات تو یہ ہے میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے امید ہی نہیں رکھتا ہوں, نہ مجھے کسی سے نیکی کی توقع ہے. میں اپنی حالت میں خوش ہوں, چاہے کوئی مجھے زمین میں گاڑ دینا میں پھر بھی اپنے لیے جگہ بنا لوں گا. مجھے ایسی چیزیں کہ کوئی کسی کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے. خان کا میں نے ساتھ دیا ہے 9 مئی کے بعد, جن لوگوں نے ساتھ دینا تھا وہ بھاگ گئے اور ہم نے وہ قرضے چکائے جو واجب بھی نہیں تھے. تو لہٰذا میرا کیا مطلب ہے, میں تو سیاستدان نہیں تھا, حالات نے بنا دیا, واقعات نے, یہ مجبوریاں آئی اور میں خان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا. اس کے بعد اگر کوئی مجھے اپنے تئیں تو ایک دفعہ انہوں نے نکال ہی دیا تھا, تو اگر کوئی دوبارہ نکالنا چاہتا ہے تو نکال دے. میں اپنی اصولوں سے اپنے موقف سے مر تو سکتا ہوں, ہٹ نہیں سکتا. خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو ہم کر رہے تھے تو خاقان عباسی صاحب نے ہمیں کہا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ 9 بندے تھے, ان میں سے 8 جو ہیں وہ کمپرومائز تھے, ایک کمزور تھا. یہ صورتحال تھی. تو تیکن صاحب کی جتنی ٹیم ہے اس کو بار بار جب کہا جاتا ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, ایک اس کی وجہ بتائیے کیا ہے اور ایسا کیوں تاثر دیا جاتا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں پلیز. یہ کون لوگ پھر یہ سب کچھ چلا رہے ہیں؟ یہی لیڈرشپ اگر آپ مائنس کر دیتے ہیں تو یہ جو چل رہا ہے, یہ جو پوری پاکستان تحریک انصاف کڑی ہے, ہردل عزیز ہے, اوورسیز پاکستانیز ہیں, یہاں آپ کی سیٹیں اتنی تھی 2 سے زیادہ آپ نے سیٹیں حاصل کی, یہ ایجیٹیشنیں کی, جلسے کیے, کنونشن کیے, یہ کس نے کیے؟ باوجود اس کے کہ تاریخ کی سب سے بڑی فضائیت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. آپ صرف مفروضوں پہ یہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ جی لیڈرشپ کمپرومائز ہے. یہی لیڈرشپ تو ہے نا. خان تو لاچار ہے نا, جیل کے اندر ہے, ان کے کیسز چلائے, ان کی پارٹی, باقی سارے ہمارے اگینسٹ اکٹھے ہوئے تھے, عدالتیں, الیکشن کمیشن, تمام سیاسی پارٹیاں, اسٹیبلشمنٹ, ان سب کا ان حالات میں, ان نامساعد حالات میں جس طرح مقابلہ کیا اور پارٹی کو زندہ رکھا. ورنہ میرا خیال ہے کہ اس طوفان کے آگے پارٹی کا زندہ رہنا, کوئی اور پارٹی ہوتی کب کی خس و خاشاک کی طرح بے چکی ہوتی. یہ تو پی ٹی آئی کی قیادت ہے. تو لہٰذا یہ جو باتیں ہو رہی ہے یہ صرف خان کو اور پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی بات ہے کہ قیادت کو مشکوک بنا دو تاکہ خان کے نام پہ جو لوگ ان کو یہ نکالنا چاہتے ہیں وہ کل ان کی مشکوک سمجھ کے نہ نکلیں. باقی اس کے پیچھے, اس پر گنڈے کے پیچھے اور کوئی دوسرا جو ہے مقصد نہیں, پنہا نہیں ہے.